السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 150 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ آیت نمبر 151 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں واقعی، اور سمجھانے کا طریقہ بھی سمجھ آتا ہے، تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تو یہ تقریباً 2 لائنز کا ہے۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، اور کوئی بھی قاعدہ یا کوئی چیز آپ کو نوٹ کرنی ہو تو آپ نوٹ بک ضرور لے کر بیٹھے اور ایک پین لے لے، تاکہ جو چیزیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھول جائیں گے تو اس چیز کو آپ نوٹ کر لے۔ فری وقت میں آپ اس کی مشق کریں، آپ اسے کھول کر دیکھیں، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کے پاس نورانی قاعدہ نہیں ہے تو ضرور ایک نورانی قاعدہ لے لے شاپ سے، اور اس میں آپ خوب مشق کریں۔ جو چیزیں میں سمجھاتی ہوں آپ اس میں جا کر دیکھیں کیا ہے، تفصیل سے اس کو سمجھیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر یہ لفظ ہے کما، یہاں پر دیکھیں گے کاف زبر کا، میم الف مد زبر ما، کما۔ بعض لوگوں کو نا مد کا جو ہجے ہوتا نا وہ کرنا نہیں آتا، تو کس طرح کریں گے وہ دیکھیں۔ کاف زبر کا، میم الف مد زبر ما، ایسا کریں گے ہجے، ٹھیک ہے۔ تو کما ایک لفظ ہے، حرف مد آ گیا، اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، کیونکہ یہ دیکھو کما جو ہے نا ایک لفظ ہے اور ارسلنا ایک الگ لفظ ہے، اور حرف مد اس میں آ رہا ہے اور حمزہ دوسرے میں آ رہا ہے، تو یہ ہو گیا مد منفصل۔ تو 3 سے 4 الف کھینچیں گے، اس کے بعد ارسلنا، را کو موٹا رکھنا ہے کیونکہ را ساکینہ سے پہلے زبر ہے۔ بتایا تھا جب بھی را ساکینہ ہو یعنی کہ را کے اوپر سکون یا جزم ہو، جیسے کہ آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے۔ اب کنفیوز نہیں ہونا کہ را ساکینہ کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو سمبل ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ علامت چھوٹی سی دال کی طرح بنی ہوئی ہے، اسے کہا جاتا ہے سکون۔ کیا کہتے ہیں؟ سکون۔ اس کا ایک اور نام ہے جزم۔ عربی میں اسے سکون کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے جزم کہا جاتا ہے۔ تو یہ علامت، یہ جو سکون کی جو علامت ہے، یہ کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو پھر وہ حرف کو ساکین کال کرتے ہیں، ساکین بلائیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر را کے اوپر آ گیا نا تو را ساکین بولیں گے، ٹھیک ہے۔ نون کے اوپر آتا ہے تو نون ساکین، واو کے اوپر آیا تو واو ساکین۔ تو اسی طریقے سے جس حرف کے اوپر بھی یہ علامت آپ کو دکھے تو آپ اسے ساکین کہیں گے۔ سکون علامت آ جانے سے حرف کیا ہو گیا؟ ساکین بن گیا۔ تو یہاں پر را ساکین بن گیا۔ اب را ساکین کا کیا قاعدہ بتایا تھا کہ جب بھی را ساکین سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را ساکین کو موٹا پڑھیں گے، اور را ساکین سے پہلے اگر زیر ہو تو را ساکین کو ہم باریک کریں گے۔ جیسے کہ یہاں پر جو حمزہ دکھ رہا ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے تو یہ موٹا ہوگا،
پیش ہوتا تب بھی موٹا پڑھتے، اگر اس کے نیچے زیر ہوتا تب اس را کو ہم باریک پڑھتے۔ تو سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر موٹا کریں گے اور سلنا۔ اب یہ جو را کا جو قاعدہ ہے نا، یہ تفصیلی طور پر آپ کو میرے چینل کے پلے لسٹ میں آپ جائیں اور وہاں پر آپ کو دکھے گا نورانی قاعدہ سیریز بول کے، تو وہاں پر آپ جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ وہاں پر ہر لیسن کو میں نے تفصیلی طور پر اور ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے، تو وہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں جا کر۔ تو بہرحال یہاں پر را کو موٹا رکھنا ہے۔ اس کے بعد سین لام زبر سل، نون الف زبر نا، سلنا۔ سین کو سیٹی کی طرح ادا کریں گے جب پورا پڑھیں گے، کما ارسلنا، پھر نا میں الف مدہ بھی کر رہے ہیں ہم، کما ارسلنا۔ آگے فیکم، فا یا زر فی، کاف میم پیش کم، فیکم، یا ساکین اور اس سے پہلے زیر، یہاں پر یا مدہ ہو گیا تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس کے بعد کاف میم پیش کم، فیکم، فیکم۔ آگے رسولم، رسولم، یہاں پر دیکھیے را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم دو زبر لم، رسولم۔ یہاں پر را کو کیا کرنا ہے؟ موٹا رکھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ اس کے بعد سین واو پیش، سو میں ہم واو مدہ کر رہے ہیں، واو ساکین اس سے پہلے پیش۔ اس کے بعد لام کے اوپر دو زبر کی تنوین آ گئی اور آگے آنے والا حرف میم ہے اور میم کے اوپر شد ہے، تو دو زبر کی تنوین کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام ناقص کا قاعدہ، ادغام کریں گے غنے کے ساتھ۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد 4 حرف ایسے ہیں کہ جب وہ آ جائے تو ہمیں غنے کے ساتھ ادغام کرنا پڑتا ہے، جو کہلاتی ہے ادغام ناقص کا قاعدہ۔ وہ 4 حرف ہے یا، واو، میم، نون۔ تو یہاں دیکھیے دو زبر کی تنوین کے بعد اس میں سے میم آ گیا تو ادغام ناقص کریں گے غنے کے ساتھ ادغام، تو ہم یہاں پر رکاوٹ کریں گے تھوڑا، رسولم، رسولم، ٹھیک ہے۔ آگے منکم، میم نون زیر، میم کاف میم پیش کم۔ اب یہاں پر دیکھیے نون ساکین ہے نا، نون ساکین، اور اس کے بعد حرف کاف ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، ٹھیک ہے، اخفا، ناک میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے ہم نے غنہ کیا نون مشدد ادغام ناقص کا، تو غنہ اور اخفا دونوں ساتھ میں کرتے ہیں، غور سے سنیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، رسولا منکم، سمجھ آگی؟ رسولا من، لم یہ غنہ ہے، من یہ اخفا ہے۔ آگے یتلو، یا تا زبر یت، لام وا پیش لو، یتلو۔ آگے علیکم، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، کاف میم پیش کم، علیکم۔ لئی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا لین کر رہے ہیں، یا ساکین اس سے پہلے زبر، لہٰذا نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ یا لین اور واو لین کب ہوتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زبر آئے اور واو ساکن سے پہلے زبر آئے، دونوں صورت میں زبر ہی آئے گا تب یہ یا لین اور واو لین بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کاف میم پیش کم، واو لین اور یا لین کو کیسا ادا کرتے ہیں؟ نرمی کے ساتھ جلد، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، آیاتینا، 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 تی کو ہم جل پڑھ رہے، باقی سب کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا کو ہم کھینچ رہے کیوں؟ کیونکہ کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ نا کو کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر آلریڈی الف مدہ ہو رہا ہے، الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر ہے۔ یتلو علیکم آیات
آگے وَيُزَكِّيكُمْ واو زبر وا یا پیش یو وایو زا کاف زبر زک زا کو سختی سے نکالیں گے اور سیٹی کی آواز بھی آئے گی زک 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 کی کم وَيُزَكِّيكُمْ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُزَكِّي میں یا مدہ یا ساکین اس سے پہلے زیر اور کاف میم پیش کم وَيُزَكِّي زک 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 زکیکم سمجھ آ رہی کہ زا حرف کو کیسے ادا کرنا ہے. آگے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ واو زبر وا یا پیش یو وَيُ عین لام زبر عل وَيُعَلِّمُكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ کتاب کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا با زبر با کتاب. اب یہاں پر کہیں پر بھی نہیں کھینچنا ٹھیک ہے, لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ آئین کو صاف اور واضح طور پر ادا کریں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ یہاں پر تینوں میں جو پیش ہے نا میم کاف اور میم میں وہ پیش بھی ظاہر ہونا چاہیے ٹھیک ہے. يُعَلِّمُكُمُ ایسا کتاب. آگے والحکمت واو لام زبر ول ہا کاف زیر حک حک ہا 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 کاف زیر حک حک بالکل سینے کی طرف سے والحکمت. آگے وَيُعَلِّمُكُمْ یہاں پر دیکھیے پھر واو زبر وا یا پیش یو وایو عین لام زبر عل لام زیر لی وَيُعَلِّ میم پیش مو وَيُعَلِّمُ کاف میم پیش کم. اب یہاں دیکھیے یہاں بھی میم ہے اور یہاں بھی میم ہے نا, یہاں پر دو میم ہو گیا. تو جب بھی میم ساکین کے بعد دوسری میم آئے تو دونوں میم کو ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جو کہلاتا ہے ادغام شفوی کا قاعدہ. تو دونوں اس میم کو اس میم سے ملائیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے اور قاعدے کا نام کیا ہے ادغام شفوی ٹھیک ہے. یہ قاعدہ آپ کو میم ساکن کے قاعدے میں ملے گا, وہاں پر آپ تفصیلی طور پر سیکھ سکتے ہیں. میم ساکن کے 3 قاعدے ہوتے ہیں ادغام شفوی اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. یہ 3 قاعدے ہیں میم ساکن کے. تو یہاں پر میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا یہاں پر سمجھ آ گیا. وَيُعَلِّمُكُمْ غنہ کیا میم کو میم سے ملا کر, اس کے بعد ما لم الف مدہ الف خالی سے پہلے زبر لام میم زبر لم ما لم تکونو دونوں جگہ کھینچیں گے کیونکہ دونوں جگہ واو مدہ ہو رہا. واو ساکن اس سے پہلے پیش واو ساکن اس سے پہلے پیش. تعلمون اکثر تعلمون اور تعملون میں کنفیوژن ہو جاتا ہے تو دیکھ کر پڑھیں ٹھیک ہے. تعلمون تا عین زبر تا لام زبر لا تعلا میم واو پیش مو نون زبر نا نون کا زبر ہٹائیں گے اور وقف کریں گے تو سکون لگائیں گے. تعلمون یہاں سے پورا دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. تو یہ آیت بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے. شکر الحمدللہ.
آیت نمبر 151۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، مزید 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 علم سے نوازے، آمین ثم آمین۔ جو لوگ بھی قرآن کو سیکھنے کے پیچھے یا قرآن کو سکھانے کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، ان سبوں کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور انہیں اس کا اجر دے۔ جو لوگ شیئر بھی کرتے ہیں ان کو بھی اجر ملے گا، کیونکہ جو اچھی چیز شیئر کرتے ہیں نا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، اور جو بری چیز ہم شیئر کرتے ہیں، یعنی کہ فحاشی، کوئی ڈانس کا ویڈیو ہے یا کسی طرح کی اسی طرح لایانی چیزیں جو ہم شیئر کرتے ہیں نا، اس کو اگر ہم نے شیئر کیا اور اس کو لوگوں نے دیکھا، سراہا، اور لوگ آپ کے شیئر کرنے سے اس کو پھیلا رہے ہیں، تو اس کا آپ کو حساب دینا ہے۔ تو کوئی بھی چیز شیئر کرے نا، ذرا دیکھ لے آپ کیا شیئر کر رہے، اس سے کیا پھیلے گا، فحاشی پھیلے گی یا اسلام پھیلے گا یا اچھی چیزیں پھیلیں گی۔ تو جو بھی چیز آپ شیئر کر رہے ہیں نا، اس کو ایک بار آپ ضرور دیکھ لیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، جو لوگ فحاشی کو عام کرتے ہیں، جو لوگ فحاشی پھیلاتے ہیں یا اس چیز کو کرتے ہیں یا شیئر بھی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ نہیں بخشے جائیں گے۔ تو باخدا گندی چیزوں کو پروموٹ نہ کرے، نہ دیکھے، اور شیئر کرنا تو دور کی بات، دیکھے بھی نہیں، اگنور دیں۔ تو اچھی چیزیں دیکھیں اور اچھی چیزیں سیکھیں، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ اللہ نے جس طریقے سے حکم دیا ہے نا گزارنے کی، اس طریقے سے گزارے، ہے نا۔ ہر چیز کی پابندی کرے، نماز کی، ذکر و اذکار کی، حدیثوں کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، قرآن کو روزانہ ڈیلی پڑھنا، یہ سب چیزوں کی پابندی کرے۔ اپنی جو زندگی اللہ نے دی ہے نا، اس کو اچھی چیزوں میں لگائیں۔ پتہ نہیں اللہ کا کب بلاوا آ جائے اور ہمیں چلنا پڑے، پھر ہمیں ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ ہم سوچیں گے یا اللہ ہم نماز پڑھ لیتے، یا اللہ ہم قرآن پڑھ لیتے، یا اللہ ہم صدقہ خیرات کر لیتے، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہمیں آدھے گھنٹے کی مہلت دے دے، نہیں ملنے والا۔ ابھی وقت ہے، ابھی کرے۔ اگر نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، آج سے ارادہ کرے۔ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ ہمیں سن رہے، ایسے تو زیادہ تر لوگ اینڈ تک دیکھتے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہوں گے، تو ان سے بس گزارش ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے تو ابھی سے ارادہ کرے اور شروع کرے نماز کو، قرآن کو سمجھ کر پڑھے، اس کا ترجمہ جو ہے اس پر غور کرے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ اگر ہم غور و فکر سے پڑھیں گے نا، تو ہمیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں صاف اور واضح طور پر ہر ایک چیز کو واضح کر دیا گیا ہے۔ تو آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کا جو بھی زبان ہے، اردو سمجھتے ہیں تو اردو کے ساتھ پڑھیں۔ آج کل تو ہندی میں بھی ترجمہ آنے لگا ہے، بنگلہ میں بھی آنے لگا ہے۔ تو گزارش ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں لگائے۔ یقین جانے ایک سیکنڈ کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پتہ نہیں ابھی ہیں، ابھی ہمارا بلاوا آ جائے، ابھی ہمیں جانا پڑے۔ یہ دنیا، یہ ساری چیزیں، یہ گھر بار، یہ پیسے، یہ دولت، ہر کچھ چھوڑ کر ہمیں اللہ کے پاس جانا، وہیں سے آئے ہیں اور وہیں جانا ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، ہم انسان بہت بے وقوف ہے کہ جو ہم یہاں پر آ کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو رہنا ہے، ہمیں یہ چیزیں جمع کرنا ہے، ہمیں وہ چیزیں کرنی ہیں۔ ساری چیزوں کو یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ صرف اور صرف کیا جائے گا؟ آپ کا اعمال، آپ کے اچھے اخلاق، آپ نے جو اچھی چیزیں کی ہوں گی وہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں نیک بنائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔